أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں الحمدللہ برزخ کا سفرنامہ کتاب پیش کر رہے ہیں، جس میں ہماری گفتگو پیج نمبر 278 تک تمام ہو گئی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. چاہے بلہوت کی خصوصیات، چونکہ اس سے پہلے بلہوت کے کنویں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو لہذا اب اس کنویں کے خصوصیات بتا رہے ہیں کہ عالم برزخ میں کیسے کیسے مشکلات اور کیسے کیسے عذاب سے سامنا کرنا پڑے گا. چاہے بلہوت میں داخل ہو کر اس کے اندر کی جو کیفیت میں نے ملاحظہ کی، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کنویں کی اندرونی حالت عجیب و غریب تھی. اس کے تہ اتنی وسیع تھی کہ انسان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی کنواں نہیں، لیکن جب انسان اوپر دیکھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ کنویں کے اندر ہے. بلہوت میں میرا پہلا دن عالم برزخ کا میرا سب سے مشکل اور سخت دن تھا. رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد ہمیں اس کنویں سے نکل کر ان قبرستانوں میں جانے کی اجازت دے دی گئی جہاں پر ہمارے جسم دفن تھے. بلہوت کے رہنے والے ہر آدمی کے ساتھ عذاب دینے والے چند سپاہی ان کے اوپر اپنے ہم سفر کردار بھی ان کے ہمراہ تھے. ہم برہوت سے چند لمحے اپنے قبرستان پہنچ گئے، حالانکہ ہمیں قبرستان سے برہوت پہنچنے تک کئی مہینوں کا عرصہ لگا تھا. ہر ایک اپنی اپنی قبر پر بیٹھ گیا. قبرستان میں گورکوں کے سوا کوئی اور شخص موجود نہ تھا. صرف ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی گریہ کر رہی تھی. اس خوفناک تاریکی میں اسے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا. جہاں وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسی مقام کی طرف دیکھا تو وہاں پر اس کا بیٹا موجود نہیں تھا. اس سے پتہ چل گیا کہ وہ یا تو کوئی نیک انسان تھا یا پھر عام سا انسان تھا، کیونکہ اگر وہ گناہگار یا منکر ہوتا تو اس کی روح اس قبر پر ضرور موجود ہوتی. میں نے اس بوڑھی عورت کو یہ اچھی خبر سنانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا بیٹا نیک لوگوں میں سے ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، لیکن مجھے کامیابی نصیب نہ ہوئی. وہ نہ تو مجھے دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی میری آواز سن سکتی تھی. قبرستان میں آ کر لگ رہا تھا کہ ہم جنت میں آ گئے ہوں، کیونکہ اس سے ہمیں چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح بلہوت کے عذاب سے نجات مل گئی تھی. اگلے دن صبح ہوتے ہی عذاب کے سپاہی آ گئے اور مجھے بلہوت کی جانب اڑا کر لے گئے. کچھ ہی دیر بعد میں بلہوت کے کنویں میں تھا. یہاں پر ہر روز صبح اور شام کے وقت تمام گناہ گاروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا، جہاں پر اس کنویں کی ایک دیوار پھٹتی اور جہنم کی آتش فشاں بھی خوفناک آگ کا نظارہ کر دیا جاتا. یہ حرارت اتنی شدید ہوتی کہ ہمیں اس کی گرمی محسوس ہوتی. ہم پریشان ہو کر ایک دوسرے سے پوچھتے کہیں ہمیں اسی وقت تو جہنم کی آگ میں تو نہیں ڈالا جا رہا ہے. عذاب کا سپاہی ہر شخص کے سرہانے کھڑا ہو کر چیخ کر کہتا، اے روز قیامت کو جھٹلانے والو، اے پیغمبروں اور اماموں کو جھٹلانے والو، اے آخرت کے حساب و کتاب اور روز قیامت کی تکذیب کرنے والو، اے جنت و دوزخ کو افسانوی چیز سمجھنے والو، اے شیطان سے فریب کھا کر اس کا تابع محمل بن جانے والو، اے دینداروں کا مذاق اڑانے والو، انہیں طنز کا نشانہ بنانے والو، لو موت کے بعد اپنے مقام کا خوب اچھی طرح سے نظارہ کر لو. اے دنیا کی زندگی میں مگن اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو جانے والو، تم سمجھتے تھے کہ یہ دنیا تمہاری تمام آرزوؤں کو پورا کر دے گی. اب ذرا اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ لو. شاعر کی نصیحتیں
اس کے بعد ہمیں زبردستی خون اور غلاظتوں سے مرکب پگھلی ہوئی دھات کا شربت پلایا جاتا ہے۔ مجھے ہر روز اپنا کوئی دوست یا واقف ملتا تو ہم آپس میں باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے۔ ایک دن میں نے ایک بہت غمزدہ شخص کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھا رہتا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے آگے جا کر اس سے پوچھا، تم ہر وقت اکیلے کیوں رہتے ہو اور کسی سے کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، مجھے کفریہ اشعار کی وجہ سے یہاں پر لایا گیا ہے۔ میں ندامت و شرمندگی کی وجہ سے سارا دن خود کو کوستا رہتا کہ میں کتنا احمق اور بے وقوف تھا جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ میں نے کہا، آخر تم نے ایسا کون سا شعر کہہ دیا تھا؟ اس نے کہا، میرے اشعار عالم برزخ کے بارے میں ایک پیام کی صورت میں تھے۔ میں نے اپنے ان اشعار میں کہا تھا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو، اس دنیا کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ برزخ تو ایک خاموش اور بے جان علاقہ ہے۔ جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے، برہوت میں مکمل خاموشی اور سکون ہے۔ یا میں نے کہا، اچھا تو یہ منحوس اشعار تمہارے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ کفریہ اشعار میرے کہے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو اور تیرے عذاب میں اور اضافہ ہو۔ تو نے یہ کیا کہا؟ یہاں کی دنیا خاموش اور پرسکون ہے، لیکن یہاں تو ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں پر گہرے سکوت کے بجائے کوئی رکھنے والی آہو فغا، گریہ و زاری اور دل خراش چیخیں اور چبھنے ہیں۔ بیچارے شاعر نے کہا، اے بندہ خدا، مجھ پر لعنت نہ بھیجو، میری ملامت مت کرو، میرے زخموں پر مزید نمک پاشی نہ کرو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اشعار والے برہوت کی اصل و حقیقت اس طرح سے ہوگی۔ اب یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ انبیاء اعظام، ائمہ معصومین نے عالم برزخ کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ مکمل درست ہے، اور جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ بے بنیاد اور غلط تھا۔ دنیا میں ہم مسلسل اپنی موت کی جانب رواں دواں تھے۔ ہمسایوں کی موت کا مشاہدہ کرتے اور انہیں قبر تک پہنچا کر وہاں دفن کر کے لوٹ آتے، لیکن کبھی بھی ہمیں اپنی موت کا خیال نہ آیا کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، اور ہم روز خدا کی تخلیق کی عظمت و بزرگی کا مشاہدہ کرتے، آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے، زمین کی لامحدود حدوں کو دیکھتے، پہاڑوں کی بلندی کا نظارہ کرتے، چاند سورج کی گردش کا مشاہدہ کرتے، لیکن ان کے مقدس تخلیق اور ان کے خالق کے بارے میں غور و فکر نہ کرتے۔ اس کے بعد اس شاعر نے میری جانب منہ کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو بہترین اور انتہائی ہمدرد قسم کی روحانی طبیبوں کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے پاس خود چل کر جانے والے اور انتہائی شفیق طبیب تھے، اور وہ بیمار انسان کو غفلت اور گمراہی جیسی روحانی بیماری سے باخبر کرتے، اور انسانوں کو ان بیماریوں سے تندرستی اور صحت و سلامتی کے بارے میں کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم جاہل اور متکبروں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا بخش نسخے اور مستفید ہونے کی سنجیدہ کوشش نہ کی۔ ہمیں ان مہلک بیماریوں سے شفا مل جاتی۔ ہم نے ان جہان فانی سے رخت سفر باندھنے والے انسانوں سے کبھی بھی عبرت حاصل نہ کی، بلکہ دیگر ہزاروں انسانوں کی طرح مکمل طور پر شیطان کی پیروی میں لگے رہے۔ ہم بدبخت اور روسیا لوگ اگر کچھ ہوشیاری سے کام لیتے تو ہمیں موت کے بعد اس قدر خطرناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر ہم عقل مند ہوتے تو ہم موت، عالم برزخ اور قیامت کی یاد سے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتے اور جہالت سے نجات پا لیتے۔ ان حقائق کی یاد ہمیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں پر امید کر دیتی اور ہمارے دل میں خدا کی عبادت و بندگی اور تقوی کی کرن روشن کر دیتی۔ اگر ہم فہم و شعور کے حامل ہوتے تو عزیز و اقارب کی موت سے ہماری طمع اور حرص میں کمی ہوتی، اور ہم دنیا کے حقیر اور پست ہونے کا بخوبی ادراک کر لیتے۔ اگر ہم سمجھدار انسان ہوتے تو ہمارے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کی موت ہماری عبرت کا باعث بنتی اور ہمارے برے کاموں سے باز آ جاتے۔ لیکن ہم حیوانوں جیسے نادانوں کا ہم و غم صرف اور صرف اپنا پیٹ تھا۔ ہم موت کی یاد سے قطعی غافل تھے، اور آخر کار ہم نے خود کو
तो अपने हाथों से अपने आप को हिलाकत व तबाही से दो चार कर दिया। अब हमारे मुक़द्दर में खुदा ताला फ़रिश्तों, रसूलों, इमामों और आम इंसानों के सामने ज़िल्लत और रुसवाई ही है। अब हमें किसी और को लानत व मुलामत करने का हक़ नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमारा अपना किया धरा है। शायर के साथ मेरी ये गुफ्तगू शाम होने तक जारी रही। शाम होते ही हमारे अज़ाब यानी आग में फेंके जाने का वक्त करीब आने वाला था। बलहूत में भी जब हमें भूख लगती तो हमें मजबूरन अपने बड़े और मोटे होंठों को कैंची से काट कर अपनी भूख मिटाते। कैंची हर वक्त हमारे हाथों में मौजूद रहती। इसकी असल हकीकत यह है कि बेदीन लोगों का ज़मीर मर जाता है और हर बुराई को अंजाम देते हैं, माल हराम खाते हैं, और ये सब कुछ लुक़मा हराम ही का असर है, क्योंकि हलाल रोज़ी खाने वाला कभी भी गुमराही की तरफ नहीं जाता। 278 से गुफ्तगू शुरू होकर पेज नंबर 282 तक पहुंच गई है। लिहाजा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर तमाम करते हैं, फिर आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।